دوستو کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ دنیا کس تیزی سے بدل رہی ہے؟ سال 2025 ایسا سال ثابت ہوا جس میں اتنا کچھ ہو گیا کہ بڑے بڑے علماء اور اہل علم بھی حیران رہ گئے۔ ارض مقدس میں قتل عام کی وہ داستان رقم ہوئی جس کی مثال دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ 45,000 سے زائد معصوم اور بے سہارا بچے موت کے آغوش میں چلے گئے، ننھے جسم، خاموش آنکھیں اور ایک ایسی دنیا جو صرف دیکھتی رہی۔ اسی طرح دنیا کے دیگر حصوں میں بھی جنگوں اور بارود نے لاکھوں انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد ایشیا میں قیامت خیز مناظر دیکھنے کو ملے، شدید سیلاب، طوفانی بارشیں اور تباہ کن زلزلے جنہوں نے شہروں کے شہر مٹا دیے اور انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی۔ یہ سب کچھ ابھی کم ہی تھا کہ 2025 کے اختتامی ایام میں سعودی عرب میں بھی خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں شدید طوفان اور مسلح دار بارشوں نے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا، جبکہ مدینہ منورہ میں سیلاب نے تباہیاں مچائی۔ ان سخت حالات اور واقعات کے بعد چشم پلک نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جہاں سالہ سال بارش کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، وہاں سفید برف کی چادریں بچھ گئی۔ لوگ خوش ہیں، بچے برف سے کھیل رہے ہیں، مگر حدیث کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے جو خود کو عقل پرست کہتے ہیں اور جن کے نزدیک سائنس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، لیکن وہی سائنس اللہ کے نبی کی صداقت کی اور اللہ کی وجود کی انڈائریکٹلی تصدیق کر رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل اسلامک ساؤتھ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو پچھلے چند سالوں میں دنیا یکسر بدل چکی ہے۔ نہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور نہ بازاروں میں۔ کہیں آسمان سے عجیب و غریب قسم کے عذاب نازل ہو رہے ہیں اور کہیں زمین چیخ چیخ کر انسان کو اس کی تباہی کی خبر دے رہی ہے۔ اور خاص کر 2025 جسے کئی بڑے بڑے علماء قیامت کی آخری زمانے کی شروعات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس سال میں موسم اتنی تیزی سے شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اب کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو چند دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایسے شدید طوفان اور بارشیں ہوئی کہ تاریخ میں اس سرزمین پر اس شدت کی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ عرب کی سرزمین ہمیشہ سے شدید گرمی، تپتی ریت، خشک صحراؤں کے لیے مشہور رہی، جہاں بارش کبھی کبھار ہوتی تھی تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ لیکن آج مکہ اور مدینہ کا موسم اس قدر بے چین ہو چکا ہے کہ چند لمحوں کی بارش تباہی بن جاتی ہے۔ کیا درخت، کیا گاڑیاں، گھر، سڑکیں، سب کچھ سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جاتا ہے اور کبھی انہی مقدس شہروں کے ارد گرد برف کے سفید چادریں بچھ جاتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ محض صرف موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے؟ اس کا جواب ہے یقیناً نہیں، کیونکہ ایسی ہی صورتحال کی پیشنگوئی آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی۔ دوستو اب یہاں سے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے بغیر سکپ کیے ہوئے ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو یقیناً جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہے وہاں زمین زرخیز ہو جاتی ہے، پھل، سبزیاں اور فصلیں اگنے لگتی ہے، اور جہاں پر برفباری ہوتی ہے وہاں دریا، نہریں، چشمے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سے سرسبز و شاداب نہ ہو اور اس میں نہریں نہ بہنے لگے۔ یہ حدیث ان ملحدین کے لیے بھی ایک واضح نشانی رکھتی ہے جن کی طبیعت ابھی تھوڑی دن پہلے مفتی شمائل ندوی صاحب نے صاف کی تھی۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی اس وقت عرب کی سرزمین تپتا ہوا صحرا تھی، نہ یہاں دریا تھے، نہ نہریں، نہ سرسبز میدان تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ زمین کبھی سرسبز تھی، یہاں دریا بہتے تھے، پھر یہ بنجر ہو گئی اور قیامت کے قریب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ آج جن چیزوں پر ملحد سب سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں یعنی سائنس، وہی سائنس آج مان رہی ہے کہ عرب کی سرزمین ہزاروں سال پہلے سرسبز تھی، پھر بنجر ہو گئی اور اب موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک بار پھر سرسبز ہونے جا رہی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سائنسدان تھے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، تو پھر یہ بات واضح ہے
کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے یعنی اللہ رب العالمین، جس نے یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا تاکہ عقل پرستوں کے لیے بھی واضح نشانیاں باقی رہے۔ دوستو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ سائنس خدا کو نہیں مانتی، اصل مسئلہ ان لوگوں کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی منظم اور متوازن کائنات خود اللہ کی وجود کی نشانی ہے۔ اگر 1% آکسیجن زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا میں آگ جل جائے گی، اگر گریویٹی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو کائنات کولیپس کر جائے گی، اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تو ستارے بننا بند ہو جائیں گے، زمین اگر سورج کے تھوڑی سی بھی قریب جائے تو سب کچھ جل جائے گا، تو ہماری یہ زمین آگ کا گولا بن جائے گی، اگر فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہماری یہ زمین اس کے الٹ برف کا گولا بن جائے گی، سب کچھ جم جائے گا، زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہماری کائنات کا یہ نظام خود چیخ چیخ کر بول رہا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، یعنی اللہ نے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو وہ اپنی سر کی ایکس رے کرائے کہ اس میں دماغ ہے بھی یا نہیں۔ دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں کی وہ ایک ایک کر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، اور آنے والے سالوں میں اتنے خوفناک فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگ 2025 کو بھول جائیں گے۔ سعودی عرب میں برف باری، خوفناک سیلاب اور شدید طوفانی بارشیں، اور ارض مقدس میں مسلسل خونریزی، یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں بلکہ حدیث پہ بیان کی گئی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ اب تیاری کریں، دنیا کے اختتام کا دور قریب آ چکا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور اپنے اس چینل اسلامک سوچ سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔